السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں الپا ٹی وی۔ دوستو، نوجوان طالب علم ابراہیم حلالی نے حلب کے سرسبز کھیتوں اور ہرے بھرے باغوں، شفاف چشموں اور بہتی ہوئی آبشاروں، خوشامندی اور وسیع و عریض سبزاروں، پیارے ماں باپ اور عزیز بہن بھائیوں کو چھوڑا اور حصول علم کی غرض سے مصر کے دریاؤں اور صحراؤں کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ یہ 1200 صدی ہجری کی بات ہے کہ اس دور میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ ام القری مکہ مکرمہ جیسی وجود میں نہ آئی تھی اور طلباء کو حصول علم کی خاطر مصر کے جامع الازہر میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں سعادت نہ لکھی ہوتی تو یہ بھی دیگر حلبیوں کی طرح من مرضی کا کھاتا اور من مرضی کا سوتا اور من مرضی کا پہنتا، لیکن اسے ڈور ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کرنا پسند نہ تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، اور نامور انسانوں کی طرح چند سال زندہ رہنا گمنام انسانوں کی طرح صدیوں زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ علم والے مر جانے کے باوجود صدیوں سے زندہ ہے اور بے علم زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح گمنام پھرتے ہیں۔ ان کے دل میں صرف دنیوی علم کی حصول کی خواہش نہ تھی، بلکہ اس علم کی حصول کی خواہش تھی جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر کے جنت میں پہنچا دے۔ اس مقصد کے لیے اسے خالصتاً دینی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کوئی ایسی یونیورسٹی وجود میں نہ آئی تھی جہاں یہ داخلہ لیتے۔ مجبوراً یہ قاہرہ چلے گئے اور حصول علم میں منہمک ہو گئے اور عرصہ دراز تک مختلف شیوخ سے استفادہ کرتے رہے۔ ایک سال ان پر ایسا گزرا کہ ان کے ہاتھ تنگ ہو گیا اور ان کے پاس کھانے پینے اور نیا لباس خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچا، اور یہ ساتھیوں سے قرض لے کر گزارا کرتے رہے اور حصول علم میں مشغول رہے، آن کہ ان کا حال ابتر ہو گیا اور یہ نان جوے کو ترسنے لگے۔ بائے ہمہ ان کی غیرت مند طبیعت کسی کے سامنے 10 سوال دراز کرنے نہ دیتی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ناقابل برداشت بھوک کے سامنے بے بس ہو گئے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے قاہرہ کی کسی گلی میں داخل ہو گئے تاکہ کسی خدا ترس انسان کو مل کر اس سے چند لقمے حاصل کرے اور بھوک مٹا لے۔ اسی دوران اس گلی میں ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ انہیں اس گھر سے کھانے کی خوشبو آئے تو یہ اس کے اندر داخل ہو گئے اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگے کہ شاید کوئی فرد خانہ مل جائے اور وہ اس سے کھانا طلب کر سکے، لیکن انہیں وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ یہ صحن کے ایک کونے میں واقع کچن میں داخل ہو گئے۔ وہاں تیار شدہ لذیذ کھانا پڑا تھا۔ انہوں نے چمچ اٹھایا اور اس کھانے میں ڈبو دیا۔ جب اسے بھر کر منہ کے قریب لے آئے تو اللہ کا خوف غالب آ گیا اور انہوں نے بغیر اجازت اٹھایا ہوا لقمہ واپس رکھ دیا اور بھوکے پیاسے باہر نکل آئے اور واپس یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہاں چند منٹ بیٹھے ہی تھے کہ 2 آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک شخص ان کا شیخ تھا اور دوسرا شخص کوئی اجنبی انسان تھا۔ ان کے شیخ نے آتے ہی یہ بات کہی کہ اے ابراہیم، یہ تعلیم یافتہ شخص ہے اور یہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی بیٹی کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاؤ، اور میں اس غرض سے اسے تمہارے پاس لایا ہوں، لہٰذا اللہ کا نام لے کر اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو تاکہ ایجاب و قبول کر کے عقد نکاح مکمل کرے اور تمہیں اس کی گرد کا فرد بنا دے۔ ابراہیم حلالی اپنے شیخ کے ارشاد کی تعمیل میں اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے اور اسی گھر میں داخل ہو گئے جس میں وہ کھانا دیکھ کر اور اس میں چمچ ڈبو کر چھوڑائے تھے۔ جب عقد نکاح کا عمل مکمل ہوا تو اس لڑکی کے والد نے کچن سے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم حلالی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سبحان اللہ، یہ وہی کھانا ہے جس سے میں نے چمچ بھرا تھا اور پھر اس لیے واپس رکھ دیا تھا کہ کسی کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر تناول کرنا حلال نہیں ہے، اور جب میں نے اللہ کے خوف سے ناجائز لقمہ چھوڑ دیا تو اس نے اپنے فضل سے مجھے اس گھر کا محترم داماد بنا دیا اور حلال طریقے سے وہی کھانا میرے سامنے رکھوا دیا۔ چنانچہ تکمیل تعلیم کے بعد ابراہیم حلالی اپنی اس بیوی کو حلب میں لے آئے اور وہ ان کی نیک بیٹوں کی نیک ماں ثابت ہوئی۔